ہمارے چینل عامر خان امراوتی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ چل پھر رہے وہ بیٹھ جائیں، جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، جو چل پھر رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں اور خالی جگہ پر کر لیں۔ خالی جگہ میں آپ تو تشریف لائیں بس میں یا گاڑی میں، کرایہ دے کے وہ بے کرایہ کی آیا ہے، اس کا کوئی کرایہ نہیں لگا اور وہ آپ کو کبھی بیٹھنے نہیں دے گا۔ جس کو خدا نے کہا انک عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم سوچ رہے کہ ہم تو دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا کون دشمن ہے، وہ تو 24 گھنٹے گھات میں لگا ہوا ہے۔ ابھی ہماری سمجھ میں ہمارا دشمن نہیں آیا، ہمیں کہاں لیے جا رہا۔ پرانوں کا مجمع تو نماز ہونے کے بعد بے جوڑے خود جڑ جائے، جسے جوڑنا پڑے وہ پرانا کہاں۔ پرانوں کو تھوڑے یہ تو جوڑنے والے ہیں۔ یہ سڑک پہ بھی بہت سے لوگ کھڑے ہیں، بھائیو آپ لوگ مہربانی کر کے آ جاؤ، سڑک پہ نہ کھڑے رہو۔ سڑک پہ کھڑے ہونے والوں کو بھی بلا لو بھائی سڑک کو، اور سامنے ادھر جتنے پھر رہے ہیں سب سے درخواست ہے کہ یہ سارے حضرات تشریف لے آئیں۔ اجتماعی عمل کے موقع پر انفرادی عمل نہیں ہوتا۔ اجتماعی عمل کے ذرات انفرادی اعمال کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے سارے جم کر بیٹھے۔ دوسری بات یہ بھائی، آپ لوگ آپ کے پرانوں نے کہا صفات کی بات ہو تو بھائی صفات تو ہمیں آتی نہیں ہے، میں تو خود ہی بے صفات کا آدمی ہوں۔ اصلاح کے طالب علم ہیں، صفات تو کرتے کرتے آئیں گی۔ جب آدمی اس راستے پہ چلے گا تو کرتے کرتے وہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ صفات کوئی بازار کی گولی نہیں ہے کہ بھئی بازار میں خریدنے سے مل جائے گی۔ یہ تو قربانی ہے، جب کام کرنے والا قربانی دیتا چلا جائے گا اخلاص کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ صفات پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو بیٹھنے کو بہت قبول فرماوے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بزرگ بھائیوں، سب سے پہلے تو اس بات پر ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس مبارک دولت ہمیں دی، مبارک نعمت، جو کام انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا گیا اور جس کام کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ کوئی گھرانے کا نبی، کوئی قوم کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی اخلاق کا نبی، اور ہزاروں سال کھپا دیے انبیاء کرام علیہ السلام نے۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس دعوت دی ہے،
اتنا زمانہ محنت کر کے قیامت کے دن بعض نبی 10 20 50 100 2 4 بعض نبی اکیلے جنت میں جا رہے ہوں گے، کوئی سلام میں داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے، نبی کا مقام تو نبوت کا ہی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام 15ویں صدی کا لاکھوں کو لے کر جنت میں جا رہا ہوگا، تو انبیاء رسل فخر کریں گے کون ہے؟ کہیں گے سرکار کا ادنا غلام ہے۔ جب اللہ کا دین مٹ رہا تھا اس موقع پر یہ اللہ کے راستے میں ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کی خوشامدیں کر کر کے لا کے اللہ کی طرف لا رہا تھا، جتنوں کو خدا نے ہدایت دی ساروں کو لے کر جنت میں جا رہا۔ اس دن تمنا کرے گا کاش کے سارا ہی کیوں نہیں لگا دیا میں نے۔ تو اس مبارک کام کے لیے جس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تھا، اللہ نے جناب رسول اللہ نبی کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ ہاں تو منہ تو ہلا لو بھائی، تمہارے میٹر میں خرچہ نہیں ہوتا۔ سب ڈرتے ہیں کہ میٹر میں خرچہ ہو جائے گا، یہ زبان دی ہی اللہ نے اسی لیے ہے۔ اور قرآن میں کہا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کا اللہ کی یاد کثرت سے کرو۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام زندگیاں کھپا کے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سردار انبیاء کی امت میں پیدا فرمایا، اور امت میں پیدا فرما کر سردار انبیاء والا کام عطا فرمایا۔ اس لیے بڑے حضرت فرماتے تھے کہ یہ کرنے اولا کا ہیرا ہے، کرنے اولا کا ہیرا ہے۔ تو کام کرنے والا جس کو خدا نے اس کام کے لیے قبول فرمایا ہے، وہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت، ہماری کیا حیثیت ہے؟ دنیا میں غرق، گناہوں میں غرق، نافرمانیوں کے سمندروں میں غوطے کھا رہے اور گندگیوں میں بھرے ہوئے، اور ایسے انسانوں کو خدا نے نبوت والا کام دیا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کو پانے کے لیے خاندان کے خاندان ذبح کرائے، ہمارا تو کچھ لگا ہی نہیں ہے۔ تو اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو میرے دوست پہلے تو شکر ادا کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم جیسے نکموں کو اس مبارک عمل میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک بات کہتے ہیں کہ اس کام میں بندہ اپنے کو قبول کروائے، یہ نہیں سمجھے میں قبول ہو گیا، قبول کرواوے۔ قبول کیسے کروائے گا؟ یہ اس کام کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں، ظاہری چیزوں پر نہیں ہے۔ ظاہر سے آدمی کچھ اور اندر سے کچھ، یہ نہیں۔ یہ کام اندر میں لگے، اندر میں لگے۔ جب اس کے اندر میں یہ کام اترے گا تو پھر اسے اندر لے کے چلے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا میں امت سے 2 باتیں چاہتا ہوں، ایک تو امت کا ہر فرد جماعتیں بنا کر گلی در گلی، کوچہ در کوچہ، ملک در ملک، اقلیم در اقلیم پھرنے کو پائیدار بنا لے۔ دوسری بات، ہر ایمان والے کا یہ داعیہ اور جذبہ بن جائے میرا کام اللہ کے راستے میں جان دینے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے راستے میں جان دینے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو جائے، جو صحابہ کا جذبہ تھا۔ اس کام کے اصول مولانا نے فرمایا ہم نے نہیں گھڑے، اس کام کے اصول تو اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی، حیات صحابہ اسی پہ لکھی ہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اصول پہ کتاب لکھ دیجئے، فرمایا میں کچھ لکھوں گا، میرے بعد والے کچھ لکھیں گے۔ ہمارے کام کے اصول تو اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی ہے۔
یہ تو صحابہ کے طرز پر ہے. صحابہ کی ایک ایک چیز زندہ ہو، صحابہ کا مزاج، صحابہ والا درد، غم، فکر، قربانی، اور صحابہ والی قربانیاں زندہ ہو، یہ بات ضروری ہے. تو کام کرنے والے کے سامنے منزل ہو کہ کہاں پہنچنا ہے. جس کو اللہ نے اس کام میں لگایا اس کے سامنے منزل ہو کہ مجھے پہنچنا کہاں ہے. ایک آدمی کو کولہاپور سے، امراوتی سے ناگپور جانا تو اس کے سامنے منزل ہو کہ ناگپور پہنچنا. جس سطح پر جناب رسول اللہ، منہ پھر بھی نہیں ہلاتے کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کو، دعوت کی محنت کو، دین کو چھوڑ کر گئے، اس سطح پر پہنچنا. تو آدمی کتنا بھی کرے گا وہاں پہنچنا تو بڑا دور ہے، لیکن چلتا رہے گا تو کبھی نہ کبھی پہنچ جائے گا. منزل کی طرف اگر منزل کا رخ صحیح ہے، چونٹی کی چال بھی چلے گا تو کبھی نہ کبھی پہنچ جائے گا. منزل کا رخ صحیح ہو. تو ہمارے سامنے منزل وہ ہے جس سے پھر اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے. چلنے والے کیسے ہوں؟ اس کام میں ہر آدمی، میج مہراج صاحب فرماتے تھے، لادری کے جذبے سے چلنا. میں جانتا نہیں ہوں. طالب خانے ناقد، ایک ہے طالب، سچی طلب ہوگی تو اللہ اسے دے دے گا. اصل تو سکھانے والی ذات اور تربیت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. کون کرنے والا؟ اتنی دنیا کے لوگ لگے سب کی تربیت نظام الدین والے تھوڑی کریں گے. تربیت تو اللہ ہی کرتا ہے. تو اس کام میں سچی طلب سے چلنے والا تربیت اللہ کرتا ہے. یہ تو سچی طلب ہو جائے، طلب صادق پیدا ہو جائے. اور دوسرا اس کام میں کانے، میں سب جانتا ہوں. جب کانے بن گیا تو ترقی رک جائے گی. ایک ہے ناقد، میاں اس کو دیکھیں، مین میخ، الف صحیح ہے کہ بے صحیح ہے کہ تے صحیح ہے، کون الف کیسے بولتا ہے، کیا بولتا ہے. تنقید کرنے والا محروم ہو جائے گا. ایک بار حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پر لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ محرومی کے 3 سبب ہیں. اس کام سے محرومی کے 3 سبب بتائے تھے حضرت جی نے. ایک تو کام کرنے والے کی نگاہوں میں کام کی عظمت گھٹ جائے، اہمیت نکل جائے. میاں گشتی تو ہے، تعلیمی تو ہے، 3 دن ہے، مشورہ ہے. ہم تو بڑے لوگ مشورہ کرنے والے ہیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں، مشورہ کرنے والے ہیں. کام کی اہمیت گھٹ جائے. اور دوسرا قربانی سے جان چورائے کام کرنے والا. اور تیسرا نگاہ اس کی خدا سے ہٹ جائے، کسی گناہ و معصیت کا عادی بن جائے کہ یہ محرومی کے سبب ہے. اللہ اس سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرماوے. تو کام کرنے والے کی نظر منزل پر ہو کہ وہاں پہنچنا ہے. پھر کام کرنے والوں کے ایک تو ہے بھائیو نصاب، ایک ہے نصاب اور ایک ہے قربانی. نصاب کسی چیز کو درست رکھنے کے لیے ہے. جیسے مکان بناتے ہیں تو مکان بناتے کہ در و دیوار سیدھی رہے، گنیا لگاتا ہے، کبھی مستری کچھ لگاتا ہے، معمار لگا کر کے سیدھا دیکھتا ہی ہے. اور ایک اس کا فاؤنڈیشن ہے. اب مکان کا فاؤنڈیشن اگر مضبوط ہوگا، چھوڑو جی، فاؤنڈیشن اگر اس کا مضبوط ہوگا تو چاہے جتنی منزلیں اوپر بنا لو. ایک تو مکان کا فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد، جڑ یہ مضبوط ہو. اس کام سے کیا چاہا جا رہا؟ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو جائے. جتنا دین اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے لائیں وہ سارا کا سارا من مان امت میں زندہ ہو جائے.
لیکن امت میں زندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے میں ہو میرا نہیں، پہلے میری ذات، اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، یہ کام اپنی ذات کے لیے ہے۔ وہی آدمی اس میں چل سکے گا جو اپنی حاجت سمجھ کر چلے۔ ایک بار مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ نے بھوپال کے پرانوں میں فرمایا تھا کہ دین کا کام تو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور دنیا کا کام حاجت سمجھ کے کر رہا، حالانکہ سب سے بڑے حاجت تو دین ہے۔ دنیا تو چاہے نیت کرے نہ کرے مقدر کی مل جائے گی، دین نہیں ملے گا۔ تو میری حاجت ہے یہ دین، میری حاجت ہے یہ دین، اور اپنی حاجت سمجھ کر دین کی محنت میں لگا۔ اب کام کرنے والے کی زندگی اس سے بدل رہی کہ نہیں بدل رہی؟ تو پہلے اس کی بنیاد مضبوط ہو جائے۔ میاں جی مہراب صاحب فرماتے تھے کہ مقامی کام فرضیت کی حیثیت رکھتا ہے، یہ جملہ تھا میاں جی کا، کہ مقامی کام فرضیت کی حیثیت رکھتا ہے، جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک بار حضرت سے کسی نے پوچھا کہ پرانوں کی اصلاح، فرمایا اس کی مسجد وال جماعت میں ہے۔ کام کرنے والا اگر مقامی کام میں نہیں لگے گا تو ظاہر میں کھول نظر آئے گا، اندر میں اسے صفات پیدا نہیں ہوگی۔ صفات پیدا کرنے کے لیے مقامی کام ہے، یہ جو مسجد وال جماعت کا کام ہے یہ صفات پیدا کرنے کے لیے ہے۔ روزانہ 5 وقت نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام۔ دعوت میں لگنے والے کی اگر تکبیر اولیٰ فوت ہوگی تو پھر عام لوگوں کی تو ہونی ہے، اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ کتنے اللہ والے ایسے گزرے جن کی برسوں گزر کے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ 40 دن تکبیر اولیٰ نماز پابندی سے پڑھنے پر 2 پروانے ملتے ہیں، تو جب مشکل برسوں گزر جائیں گے تو کیا ملے گا؟ نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت و تسبیحات، اور اس کی نماز دن بدن ترقی ہو رہی ہو۔ فضائل اس لیے ہے تاکہ یقین بڑھے۔ حضرت فرماتے ہیں فضائل کا تعلق ایمانیات سے ہے، فضائل سے ایمان بڑھے گا۔ ہم سمجھتے فضائل تو عام لوگوں کے لیے ہے، میں تو پرانا ہوں، پرانے کو تو ان سے زیادہ ضرورت ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے نزدیک تعلیم کی اہمیت بیان سے زیادہ ہوتی تھی، چونکہ براہ راست نبی کا کلام سن رہا، اللہ اس کے رسول کا کلام براہ راست سن رہا، اس لیے تعلیم کی اہمیت زیادہ تھی کہ اللہ کا کلام یقین کے ساتھ جب حدیث سنے تو یہ سوچے کہ حدیث میری زندگی میں ہے کہ نہیں، اس حدیث کا یقین اور اس حدیث کا عمل زندگی میں آئے اور زندگی میں لانے کی کوشش کرنا، حدیث پاک کو دھیان و یقین سے سننا تاکہ اس کا یقین آوے کہ بے شک حق ہے۔ ہم نظام الدین میں پڑھتے تھے تو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ جب بیان کرتے تو منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے، وہ مائی باپ تھے، تو کہتے رہتے حق ہے حق ہے۔ میں نے ایک دن پوچھا منشی جی آپ حق حق کیا کہتے رہتے؟ ہم تو بچے پڑھتے تھے، منشی جی آپ حق حق کہتے رہتے؟ منشی کہنے لگے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت جو بات کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، میرا دل اندر سے کہہ رہا حق ہے، صحیح ہے، اللہ کی ایک ایک بات کو ہم کہہ رہے ہیں حق ہے۔ یقین کے ساتھ میں تعلیم میں بیٹھنا، اور گھر کی تعلیم میں یقین کے ساتھ بچوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا یقین بنے اللہ کی ذات پر، اور اعمال سے کام اللہ سے لینے کا، اللہ کے وعدوں کا یقین آئے، وعیدوں کا خوف آئے، اس سے یقین اندر کا بن رہا ہو تعلیم کے ذریعے سے، گشتوں کے ذریعے امت کا درد اندر میں پیدا ہو رہا ہو۔ جب امت کی بے دینی دیکھے گا تو گشتوں کے ذریعے درد اندر میں پیدا ہوگا، سہ روزہ کے ذریعے، مقام کام کے ذریعے ہماری دن بدن ایمانی کیفیت بڑھ رہی ہو۔ ہفتے واری جو اجتماع ہے، یہ اجتماع کیا ہے؟ یہ 7 دن کی محنت کا نچوڑ ہے۔ 7 دن میں پورے شہر میں کیا ہوا،
7 دن کی محنت کا نچوڑ، اور آئندہ 7 دن انہیں آئندہ تقاضے دینے کا وقت ہے۔ اس لیے ہر پرانے کو 7 دن میں 1 رات جیسے کھیتی کو پانی دیا جاتا ہے، ایسے پانی ہی دینے کے لیے ہے، پانی دیا جائے، پانی، کھیتی کو پانی۔ 6 راتیں تو گھر میں گزری غفلت سے، 1 رات تو اللہ گھر میں گزرے دعوت کی فکر میں۔ 1 رات تو ہر پرانا عصر سے اشراق تک بستر اور کھانا لے کر مرکز میں گزارے، اور یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور ہر ہفتے والی اجتماع میں جتنی مسجد وار جماعتیں ہیں وہ پورا اپنا عصر سے اشراق تک اپنا بستر اور کھانا لے کر سب پہنچیں، چونکہ آج کا دن ہمارا اجتماع ہے 7 دن کا، اور آج کا دن ہے پورے شہر کے کام کے سوچنے کا اور آگے بڑھانے کا۔ اور جماعتیں، مولانا صاحب یہ بھی فرماتے کہ ہر مسجد کو تقاضا دو کہ 4 مہینے میں، 1 ہفتے کے اندر 4 مہینے کی جماعت تیار کر کے لاوے، 4 مہینے کی جماعت تیار کر کے لاوے۔ ہفتے بھر میں آپ کہو کہ کیسے کرے گا؟ محنت کرے، اس ہفتے نہیں بنی اگلے ہفتے کر کے لاوے گا، دوسرے نے بنی تیسرے بنا کے لاوے گا۔ ہفتہ بھر محنت کا دیا کہ جماعت 4 مہینے کی بنا کے لا، تو ان کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی، فکریں بھی بڑھ جائیں گی، قربانی بھی بڑھ جائے گی۔ مسجد وار جماعتیں بیٹھ کر یہ جو اعمال ہیں ہفتے والی اجتماع کے، اثر سے بیٹھ کر مسجد میں ایمان کی دعوت کی بات اثر میں ہو، مغرب میں جم کر ایمان یقین کی بات، پھر تشکیلیں لے کر آئیں اپنے، اور پھر ہماری مسجد وار جماعتیں حلقے بنا کر بیٹھے کہ 7 دن میں کیا ہوا، کتنی کمی رہی، کس نے جماعت بنائی، کس کے نہیں، کس کی مسجد وار جماعت میں آدمی بڑھے اور کس میں عمومی کام بڑھا کہ نہیں بڑھا، مذاکرہ۔ اور رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہوا نہیں، اے اللہ جو تو نے ذمہ داری دی تھی کر نہیں سکا، اس پر رونا، کتنا بھی ہو جائے کہ اللہ میں میرے سے نہیں ہوا، تو نے کیا ہے۔ اور فجر میں اٹھ کر دعوت کی بات یا روانگی کی بات یا جو بھی مشورے طے ہو، تو عصر سے اشراق تک یہ ہمارا ہفتے والی اجتماع وقت لگے۔ اور 3 دن کی جماعتوں کو بھی 72 گھنٹے لگے، نصاب پورا ہونا چاہیے، لولا لنگڑا نہیں۔ 4 رکعت کی نیت باندھی، 3 سے سلام پھیر دی، تو 3 رکعت ہوئی، 4 تو نہیں ہوئی ہے۔ اعمال پورے ہوں، ہفتے والی اجتماع میں تقاضے لے کے جائیں تو پورے کریں، اور ہفتے والی اجتماع میں ایک شب تو ہر ساتھی کی گزرے، بولو بھائی کرو گے، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ بعض لوگ رسمی طور پر جمعرات کو زیادہ دھندے آتے ہیں، کوئی مغرب میں آیا، کوئی عشاء میں آیا، کوئی دعا میں آیا، کوئی کہتا ہے اگلی مرتبہ چلے جائیں گے۔ عمل ناکا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت جی نے ایک بار بیان فرمایا تھا کہ اگر عمل میں کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا تو شیطان مایوس نہیں ہوگا، کہتے میرا ہی بھائی ہے، کوئی بات نہیں، اب نہیں تو پھسلوا دوں گا اس کو۔ عمل کی استقامت 1000 کرامت سے بہتر ہے۔ ہفتے والی اجتماع کی اہتمام سے ہر ایک کو کرنا، اور ایک ہے حیات صحابہ، جو اس وقت کیونکہ ہمارے کام کی تو بنیاد یہ ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی، تو حیات سے صحابہ کو اہتمام سے انفرادی طور پر بھی ہمارا مطالعہ حیات صحابہ، فضائل اعمال، احادیث منتخب، تعلیمیں بھی ایک دن حیات صحابہ، فضائل اعمال ایک دن حدیث منتخب، اہتمام سے پڑھی جائے، جماعت میں بھی، مسجد میں بھی، گھر میں بھی اہتمام کیا جائے اس کا۔ حیات صحابہ جمعرات کو اہتمام سے ہونے لگے۔ اگر کسی بستی میں کوئی پڑھنے والا سال لگایا عالم نہیں ہے تو اپنے دھندوں کے لیے ہم دور دور سے بلا لیتے ہیں، بیٹے کی شادی میں کہاں سے بلائے ہیں، آپ کی تقریب میں پتہ نہیں کہاں سے لوگ بلائے ہیں۔ یہ ہفتے کی تقریب ہے، علماء تو الحمدللہ بہت اللہ نے دے دی ہے، قرب و جوار والوں کو لائیے، بھائی 4 ہفتے ہیں، اگر شہر میں نہیں تو اطراف میں 4 جگہ تھے، ایک ہفتے کے کو بلائیے، جو سال لگائے ہوئے کتاب صحیح پڑھ سکتے ہیں، یا کسی ایک کو لائیے، 2 کو لائیے، لیکن ہونی چاہیے۔
بہت سی جگہ ہو رہی، بہت سی جگہ نہیں ہو رہی، تو علاقے میں علماء کی کمی تو ہے نہیں، علماء کا بھی استعمال ہوگا۔ کوئی عالم قربانی لے کے جائے گا تو دعوت کی بات ہے، دعوت کی نسبت سے جائے گا۔ لوگ دنیا میں کہاں کہاں جا رہے، تو شب گزاری، حیات صحابہ اور ان اعمال کا اہتمام یقین کے ساتھ میں، اور یہاں ذمہ داری لے کے جائیں۔ ہر مسجد ہماری ہر ہفتے 4 مہینے کی جماعت نکالنے کا عزم اور ارادہ کر کے جاوے۔ بولو بھائی، کریں گے؟ صفات پیدا ہوگی جب ذمہ داری اوڑھیں گے۔ ابھی ہم پہ ذمہ داری نہیں ہے۔ پہلے لوگ جماعت میں نکل کے روتے بہت تھے، اب روتے نہیں ہیں۔ یہ جو فرماتے تھے دور استقبال ہے، پر امیدی بھی ہے، پر خطر بھی ہے۔ پر امید تو اللہ کا کام ہوگا، پر خطرہ کہ شیطان کہاں دھوکہ دے دے، دھوکہ آ جائے۔ استقبال کو اپنا استقبال سمجھے، یہ کام کا استقبال ہے۔ اس میں کام میں اصول پر جمنا، دور استقبال میں اصول پر جمنا، زندگی بدلنے نہ پائے۔ صحابہ کی زندگی بدلی نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 12 یا 18 پیمند لگے ہوئے تھے کپڑے پر، تو صحابہ نے مشورہ کیا، ابھی امیر المومنین کو کہنا چاہیے کہ باہر کے بڑے بڑے وزراء اور سفراء بادشاہ لوگ آتے ہیں تو امیر صاحب کا کپڑے ذرا کچھ اچھے پہن لیں۔ لیکن کس کی ہمت تھی کہنے کی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر کی بیٹی، حضور کی بیوی، ان سے کہا کہ ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارا نام نہ بتائیو۔ حضرت عمر سے کہہ دو کہ ذرا تھوڑے کپڑے بدل لیں۔ حفصہ نے کہا ابا جان مجھے ایک بات کہنی ہے۔ بولو۔ کہ آپ وزراء سفراء کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، آپ کپڑے ذرا بدل لیں۔ فرمایا کس نے کہا ہے؟ فرمایا نام بتانے سے منع کر دیا۔ فرمایا اگر تو مجھے بتا دے کہ کس نے کہا ہے تو میں ایسی مار ماروں کہ چہرے بدل دوں۔ تو ہی بتا تیرے گھر میں حضور کا بستر کیسا تھا، حضور کا کھانا کیسا تھا، حضور کی فلاں کیسے تھے۔ بہت روئے۔ کیا ایک راستے پر میرے 2 ساتھی چلے گئے تو میں وہ راستہ چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ زندگی بدلی نہیں ہے، ساری روح زمین کا امیر المومنین ہے، لیکن نہ کھانا بدلا نہ کپڑے بدلے۔ اب تو 1-2 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے تو ماشاءاللہ کرتا بھی لمبا، جبہ بھی لمبا، رومال بھی لمبا، اور ماشاءاللہ حضرت کے چاروں طرف خدام بھی آ رہے۔ صاحب اب تو پرانے ذمہ دار ہو گئے۔ سادگی کہاں گئی؟ سادگی کہاں؟ مجاہدہ جفا کشی کہاں؟ دعوت میں مجاہدانہ مزاج بنے۔ مال دیا تو خرچ کر مخلوق پر، یہ نہیں تیرے لیے جمع، تیرے مزے اڑانے کے لیے نہیں ہے، تیرے لیے تو آخرت ہے، یہ تو لگا مخلوق پر۔ صحابہ کی زندگی سامنے رکھ، تجھے تیری اصلاح کی فکر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کہتے تھے اے عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، کھجوریں دے کے تیرے اونٹ چلوائے جاتے تھے، آج روئے زمین کا امیر المومنین بنا ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک بڑھیا تھی معذور، ہاتھوں سے بھی پیروں سے بھی ہر چیز سے، تو اس کی خدمت کرتے تھے، پانی بھی لا کے دیتے تھے، جھاڑو دیتے، صفائی کرتے، منہ میں چبا کے بھی کھلاتے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ بھئی صدیق اکبر یہ خدمت کرتے کیسے؟ پتہ چلا ایک بڑھیا کی، تو ایک دن کہ آج میں پہلے جاؤں گا، کیونکہ ان کو حرص ہوتی تھی نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی، جیسے ہمیں حرص ہے نا ایک دوسرے مال میں بڑھنے کی، انہیں حرص ہوتی تھی نیکی میں بڑھنے کی۔ جب وہ جلدی گئے تو اس سے پہلے کر کے چلے گئے۔ جس دن صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو وہ بڑھیا روئی کہ ہائے میرا کھلانے والا کہاں چلا گیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں بھائیوں، ہمیں اپنے نفسوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، ہمارا نفس کپا نہ بن جائے، ہمارے اندر فکر آخرت بڑھ رہا ہو، میری آخرت کا کیا ہوگا، میری قبر کا کیا ہوگا، میرے حشر کا کیا ہوگا۔
اپنے عمل پر کوئی امید نہیں ہے. میرا عمل پتہ نہیں، آدمی سوچتا ہے بڑوں کو چھڑکا دیتا ہے. ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، 12,000 مرید تھے ان کے. وہ کہیں گزر رہے تھے تو ایک بت پرست کو دیکھ کر کہنے لگے میں موحد ہوں، میں اچھا ہوں. یہ دل میں آئی، آواز آئی کہ توحید بھی تو ہماری دی ہوئی ہے. بس یہ بات خدا کو ناگوار ہو گئی، پسند نہیں آئی. جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے ایک کنویں پر عیسائی لڑکیاں پانی بھر رہی تھی تو وہیں کھڑے ہو گئے. مریدوں کو کہا تم جاؤ، میں نہیں آ سکتا. وہ لڑکی پہ نظر پڑ گئی، اس کے پیچھے گئے. اس کے باپ سے کہا کہ بھی اس کے پیغام دے دو. اس نے کہا ہماری ایک شرط ہے، 10 سال سور چرانے پڑیں گے. بہت اچھا منظور ہے. زنار پہنا، ہاتھ میں وہی عصا اور سور چرا رہے ہیں. وہ خدا کی بے نیازی، سور چرا رہے ہیں. مریدین چلے گئے بیچارے. کچھ دنوں کے بعد سوچا کہ شیخ کی خبر لینی چاہیے. بعد دیکھا تو جنگل میں معلوم کیا کہاں کہ سور چرا رہے ہیں. یہ بھی گئے، جانور بھی رہے، سب بھی روئے. رونے کے بعد اللہ نے دوبارہ لوٹا دیا، یہ بتا دیا یہ توحید بھی تو ہماری دی ہوئی ہے. ارے مبلغ صاحب، اگر تو 2 جملے 2 بات کہہ لیتا ہے اور تو بیان تقریر کر لیتا ہے تو کس کا دیا ہوا ہے؟ تیرے 2 بول بھی اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں. بولو کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا. تو کس کا ناز کر رہا؟ تو تو شرم کے مارے جھک جا کہ مولا میں کچھ بھی نہیں کر سکا. اپنے گناہوں پہ رو کہ مولا میں کچھ نہیں کر سکا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب ان کا برچھا لگا ہے تو وہ خون بہتا تھا. ایک دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے. حضرت عمر رونے لگے. حضرت عباس نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ دنیا چھوٹ رہی اس لیے؟ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کبھی اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. کہنے لگا امیر المومنین تمہارا اسلام لانا تو اللہ نے اسلام کو فروغ دیا ہے اور تمہاری خلافت سے فتوحات کے دروازے کھلے ہیں. تفصیل سے بیان کیا. حضرت عمر نے کہا عباس قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ دے گا؟ فرمایا ہاں میں کہہ دوں گا. فرمایا مجھے تسلی ہو گئی، اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو مجھ سے خوش تھے، صدیق اکبر دنیا سے گئے تو مجھ سے خوش تھے. کہہ دوں گا اللہ تیرا نبی کا چچا گواہی دے رہا، ورنہ مجھے میرے عمل پر کوئی امید نہیں ہے. پھر بیٹے کو کہا کہ بیٹا حضرت عائشہ جا کے پوچھ میرے 2 ساتھیوں کے بعد دفن ہونے کی اجازت دے دے. حضرت عائشہ سے پوچھا تو کہا میں نے جگہ تو میرے لیے رکھی، امیر المومنین کو ترجیح دیتی ہوں. پھر کہا بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ باہر رکھنا. اور پھر پوچھنا ہو سکتا ہے اس وقت میری امانت کے دباؤ میں اجازت دے دی ہو، اجازت دے تو دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. اور کہا بیٹا میرے سر زمین پر ڈال دے، یہ عمر کا دنیا کا آخری دن ہے، آخرت کا پہلا دن ہے. عمر اپنے رب کے سامنے ناک رگڑ رگڑ کر جا رہا ہے. یہ کون کہہ رہا؟ جن کے بارے میں حضور نے بلا کر نبی بعد کانا عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جن کو عشرہ مبشرہ میں کہا ہے. لیکن انہیں اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے. اور میرے بھائیوں ہم جو گناہوں کے پتلے ہیں ہماری کتنی فکر ہے. اس دعوت کے کام کے ذریعے آخرت کی فکر بڑھ رہی ہو، آخرت کی فکر بڑھ رہی ہو کہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میری قبر کا کیا ہوگا. مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک دن میں نے حضرت شیخ مولانا تقریر صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کی حضرت میری مغفرت کیسے ہوگی؟ تو شیخ کا ایک جملہ تھا پیارے. فرمایا پیارے اللہ تیرے جیسے کی نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ جس کے ذریعے سے لاکھوں کی ہو رہی ہے. ہر بندے کو اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. اس دعوت کے کام کے ذریعے ہماری آخرت کی فکر بڑھ رہی ہو. ہمارے سامنے منزل ہے آخرت کی، خدا کے سامنے
کھڑا ہونے کا ہر ایک کو فکر پیدا ہو کہ مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، میری کوئی نیکی قابل قبول ہے نہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کے معنی تو خالص ہونے کے ہیں۔ وجہ عمل اگر اللہ کی رضا ہے تو اخلاص ہے، اور کوئی اور چیز ہے تو وہ اخلاص نہیں ہوگا۔ وجہ عمل میرے رب کی رضا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اخلاص کے بارے میں کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا مخلص ہے غیر مخلص ہے۔ اخلاص کا پتہ قیامت میں چلے گا، مخلص تھا یا غیر مخلص تھا، جب وقت ہاتھ سے چلا جائے گا۔ لیکن اخلاص کی نشانی ہے عمل کے بعد آدمی کو اپنے عمل کا کھوٹ نظر آنے لگے، یہ کھوٹا ہے، یہ کھوٹا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے پاس 1 روپیہ رکھ رکھا تھا کہ میری ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ دکان پہ سودا لینے گئے تو بنیا نے دکاندار نے دیکھ کے پھینک کے مارا، میاں کھوٹا ہے، تو بڑے میاں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ انہوں نے کچھ کیا کہ نہ، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ پھر کہنے لگے جب انہوں نے کہا یہ 13 روپیہ کھوٹا ہے تو مجھے ڈر پیدا ہوگا قیامت میں اگر اللہ نے کہہ دیا تیرے عمل کھوٹے ہیں تو میرا کیا بنے گا۔ مجھے تو میری آخرت کا فکر سوار تھا۔ تو ہمارے عمل کے بارے میں کہ بھی میرا عمل ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو جائے۔ آدمی اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، میرا آخرت میں اللہ کے سامنے کیا بنے گا۔ تو اخلاص کی علامت ہے کہ عمل کے بعد آدمی کو اس کا کھوٹ نظر آنے لگے، پھر اسے روئے اور پیٹے، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا، اس عمل کو قبول کروانا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں بھائیوں، ایک اخلاص پیدا کرنے کے لیے 3 باتیں ہیں۔ عمل سے پہلے بندہ نیت کرے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ نظام الدین میں حافظ مقبول صاحب رحمۃ اللہ حضرت شیخ کے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، دلی میں رہتے تھے، یہاں بھی آتے اکثر، لیکن وہ بڑے مقبول اللہ والے آدمی تھے۔ تو وہ نماز پڑھتے، ہم بھی خدمت کرتے تھے، آتے تھے نظام الدین، وہ جو کھڑے رہتے کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں، پھر کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں، پھر بہت دیر تک۔ تو عمل سے پہلے بندہ اپنے دل کو متوجہ کر کے کہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ عمل کس لیے ہے؟ چلے میں جا رہا، گشت میں جا رہا، تعلیم میں جا رہا، 4 مہینے میں جا رہا، اور نماز پڑھ رہا، تسبیح پڑھ رہا، کچھ بھی ہے، ہر عمل سے پہلے بندہ اپنے دل کو حاضر کرے کس لیے کر رہا۔ پھر عمل کو بیچ میں ٹٹولے اللہ کے لیے ہوا کہ نہیں، پھر اخیر میں استغفار۔ آپ بتاؤ کہ ایک پانی یا کوئی چیز ناپاک ہے، پاک کپڑے میں، یا ایک کپڑا ناپاک ہے اور دودھ اور پانی پاک ہے، وہ ناپاک کپڑے میں چھانو گے تو وہ پاک رہے گی ناپاک ہو جائے گی؟ بولو، ارے منہ سے بولو نا، میری بولی نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ اللہ کیوں جی، وہ پاک رہے گی ناپاک ہو جائے گی؟ ارے بندہ گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، جب بندے کے اندر سے پاک عمل نکلے گا تو وہ گندا رہے گا کہ پاک ہو جاوے گا؟ اس لیے استغفار دیا پاک کرانے کے لیے۔ تیرے اندر تیری آخرت کا فکر پیدا ہو، امر میں اخلاص، اور اس کام میں میرے بھائیوں استخلاص سے چلنا۔ استخلاص کے معنی یکسوئی کے ہیں، ایک ہی کام ہے، ادھر ادھر نہیں جھانکنا۔ دنیا میں خیر کے کام بہت سے ہیں۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے کہ بھئی دنیا میں خیر، جب دعوت کام میں لگے تو بہت سے خیر کے کام سامنے آئیں گے، شیطان بہت سے دکھائے گا، لیکن کہ مجھے تو اسی میں لگنا ہے، باقی بھائی بہت سے کرنے والے ہیں، میں ایک ہی کر سکتا ہوں، بہت سے نہیں کر سکتا۔ ایک حضرت فرماتے تھے یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑ لے، مضبوطی سے پکڑ لے، ایک کام کو پکڑ، دعوت ہی کا بن کے رہے۔ جب تو دعوت کا بن کے رہے گا تو تیرے اندر پھر دعوت کی خوبیاں اللہ پیدا کرے گا۔
دعوت کے جذبات، دعوت کے اندر کی صفات پیدا کرے گا جب ایک کام کا تو بن کے رہے گا۔ اگر یہ بھی نیکی یہ بھی نیکی ہے تو بہت سی ہیں، ساری نیکی کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آدمی ایک گھوڑے پہ چل سکتا ہے، دو گھوڑوں پہ نہیں چل سکتا۔ اس لیے اس کام میں استخلاص، یکسوئی سے اسی کام میں لگے رہنا۔ دیگر جتنی دینی خدمات ہیں اللہ نے ہر جگہ کرنے والے لگا رکھے ہیں۔ اور دیکھو دعوت عام ہے، دین کی جتنی اور خدمتیں ہیں اللہ سب کو قبول فرماوے، اگر ان کے ساتھ یہ دعوت جڑ جائے گی تو ان کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ تو دعوت سب کے لیے، اور ہمارا کام تو سارے شعبوں کو پانی دینے کے لیے، لیکن ہم اسی میں لگیں گے، ہم دوسری جگہ نہیں جائیں گے۔ نہ ہمارے کام میں تنقید ہے، نہ تنقیص ہے، نہ تردید ہے، ہمارے کام میں کچھ نہیں۔ ہمارا کام تو کرتے رہنا۔ ہمیں سوالات کرے تو جواب بھی نہیں، ہمارا جواب تو کام ہے۔ سیدھا آدمی چلتا رہے، جیسے ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا، کوئی پیچھے کھا رہا، کوئی سو رہا، کوئی اونگ رہا۔ ڈرائیور نے کہا میں نے کیا گناہ کیا جب سارے اونگ رہے، میں بھی ذرا اونگ لوں تو گاڑی کہاں جائے گی؟ ارے بولو گاڑی کہاں جائے گی؟ ارے بولو نا، قبرستان پہنچ جائے گی نہیں پہنچ جائے گی؟ تو ڈرائیور ہے، دنیا والے کچھ بھی کرے تو یکسوئی سے اس کام میں چلتا رہے۔ اور اس کام میں سب سے پہلے یقین ضروری ہے کہ اللہ اسی سے سارے دین کے شعبوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ اسی سے زندگی میں دین لائے گا۔ یہ دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اور دین کے شعبوں کو اندر میں لانے کے لیے یقین ہمارا بڑھ رہا ہو، دوسری طرف نہ جائے۔ اس کام کے ذریعے ہمیں آخرت کا فکر پیدا ہو، اس کام کے ذریعے ہماری نمازیں جاندار بنے، اس کام کے ذریعے اخلاص پیدا ہو، اخلاص اور استخلاص، اور اس کام کے ذریعے ہمارے معاملات صحیح ہوں۔ دیکھو معاملات، حضرت فرماتے تھے کہ دین آئے گا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا، لے کے کسی کا نہیں دیا، لے کے دبا لیا، اور کسی کے مارا ماری کر لی۔ معاملات کی خرابی سے سارا کام بدنام ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے اگر گڑبڑ کر لی، کہ تبلیغ والے کھا گئے، ساری تبلیغ بدنام۔ اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بھوکا رہنا زیادہ اچھا ہے بنسبت کہ کسی کا لے کر کے نہ دے یا اس پہ تانے پڑے۔ ہمارے معاملات کی صفائی یہ بہت ضروری ہے، اور اس کام میں اپنی جان و مال سے چلنا۔ اللہ کی طرف سے جب ہی دروازہ کھلے گا جو اپنی جان و مال سے چلے گا اور اس کی نظر اللہ پر۔ اسباب جو مقرر ہے جس کے دیے گئے ہیں، یہ ہر ایک میں حلال کمائی آئے۔ ہمارے دھندوں میں، دعوت میں لگنے کے بعد تو حلال آئے، حرام سے بچنا۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں۔ بہت سے لوگ سود کو بھی حلال کرنے کی فکر میں، بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو صحیح کرنے فکر میں میاں، لیکن حلال کمائی کی جستجو چاہے تھوڑا ملے، حلالی میں برکت ہے۔ لین دین کے معاملے میں آدمی کو بڑا احتیاط ضروری ہے۔ دے دیا تو زبان پہ دینا، وقت پہ دینا ضروری ہے۔ جس پہ لیا اس وقت پہ دے، جا کچھ بھی کرنا پڑے۔ پہلے بزرگوں گھروں میں فاقے آتے تھے، تنگی، ترشی، چونکہ وہ کسی سے لینا نہیں سیکھا، انہوں نے لینا اللہ ہی سے سیکھا ہے۔ تو لینے کے معاملات کے بارے میں اپنے کو صاف رکھنا۔ یہ دعوت کے کام میں چلنے والا ایسا جیسے سفید چادر، ذرا سا سوئی کے برابر بھی کالا نظر آئے تو وہ داغ نظر آئے گا پوری چادر میں۔ ہزاروں میں اگر ایک کا معاملہ خراب ہوگا تو سب بدنام ہو جائیں گے۔ ایک بھینس پانی میں گئی تو سب کوئی کر دے گی گارے میں۔ اس لیے معاملات ہمارے صاف ہو، لین دین ہمارا صاف ہو۔ صحابہ کی کیسی ستھری بات تھی۔ حضرت بڑے حد کا جملہ ہے، بھائی بخشش 100 کی
حساب جو جو کا، بخشش 100 کی، حساب جو جو کا، جو جو کا حساب، لین دین ہمارا صاف، نہ کسی کا ہم پہ قرضہ رہے، نہ کسی کا دبائے، نہ کسی سے آدمی زیادہ لے، نہیں ہے تو صبر کر، اللہ سے مانگ، لیکن مخلوق کا تیرے پہ کوئی احسان نہ ہو، احسان تو اللہ ہی کا مان۔ کتنے لوگ دعوت کے کام میں اس سے بدنامی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے معاملات کی صفائی اور ہمارا معاشرہ اسلامی بنے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، معاشرہ کہتے ہیں رہن سہن کو، ہمارا رہن سہن اسلامی بنے، ظاہر بھی ہمارا اسلامی بنے، اندر بھی بنے۔ ظاہر کا اثر اندر پر پڑتا ہے، یعنی تبلیغ میں لگے ہوئے گھر میں سارے منکرات ہو رہے، جب تیرے گھر میں تیرے 4 مہینے چلے سے دین نہیں آئے تو دوسروں میں کیسے آئے گا؟ ہمارے اس کام سے تو سنت و شریعت زندگی میں لانے کی محنت ہے سب سے پہلے، تو ہمارے معاشرے میں اسلامی چیزیں نظر آئیں، گھر میں، ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کی تربیت، سلام، حدیث میں آتا ہے افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا باللیل والناس نیام، ادخلوا الجنۃ بالسلام وکما قال، سلام پھیلاؤ۔ سلام کا رواج نہیں ہے، حالانکہ سلام کا تو رواج خوب ہونا چاہیے، السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، لیکن زیادہ ثواب سلام کرنے والوں کو ملے گا۔ سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہمارے استاد تھے مولانا منیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں، تو عصر کے بعد ہم دیکھتے وہ روزانہ بازار میں سلام علیکم سلام کرتے کرتے جاتے تھے۔ ہم نے پوچھا مولانا آپ خریدتے تو نہیں، وہاں کیا لینے جاتے؟ کہنے لگے بھائی میں تو حدیث پہ عمل کرنے جاتا ہوں، حدیث پر عمل کرنے جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن اور بازار میں جاتے، کیوں جاتے؟ کہتے میں حدیث پہ عمل کرنے جاتا ہوں۔ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ سلام کا رواج، گھر میں اگر آپ نے سلام کیا السلام علیکم تو خوش ہو جائیں گے، بچے کہیں گے ابا جی آ گئے، اور آپ باہر سے گھور کر آئے ہوں آنکھیں نکال کر، بچے کہ ابا جی آ رہے، چھپ جائیں گے، چھپ جائیں گے، ابا جی آ رہے، جلال میں آ رہے۔ اور اگر آتے ہیں گے السلام علیکم تو بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش، گھر والے بھی خوش۔ سلام کے بنے سلامتی دعا ہے یہ۔ سلام کرنے کی عادت، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عام طور پر مزاج ہمارا سلام کرنے کا بنے۔ آج یہ رواج کم ہے، ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گڑے نئے نئے الفاظ شروع کر دیے ہیں۔ یہ تو جنت والوں کا سلام ہے، اللہ بھی جنت میں سلام کرے گا، سلام قول من رب الرحیم، اے جنت والو السلام علیکم۔ تو جنت والا سلام ہے، سلام کرنے کی عادت ڈالیں، اور کھانا کھلانے کی عادت ڈالیں۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، اپنے بیٹے کو، بھائی کو، بیوی کو سب کھلاتے، حاجت مندوں کو بھی کھلانا۔ قرآن پاک میں ہے قیدیوں کو بھی کھلاتے تھے، مسافروں کو بھی کھلاتے تھے۔ حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں تو چاہتا ہوں دنیا میں ہوٹل نہ رہے، عام مسافروں کو لوگ کھانا کھلاویں، چیز آئے کہ ٹکٹ لگایا، چیز آئے کہ ان کو کریں، عام لوگوں کو کھانا کھلانے کا عمومی رواج، اور دعوت کے زمانے میں ماشاءاللہ پیدا ہو رہا کھانا کھلانے کا رواج اور سلام کرنے کا رواج۔ اور راتوں کو اٹھ کر، ایک بات کی بڑی کمزوری ہے، دیکھو دن میں جو کچھ کیا یہ آدھا کام آدھا رات کا ہے۔ دعوت کے کام میں اگر راتوں کو اٹھنا نہیں تو پھر آدھا، اللہ نے حکم دیا نبی کو، اے کملی والے کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اللہ کے سامنے، رات کا کچھ حصہ یاد کرو۔ تو کم سے کم راتوں کو اٹھنے کی عادت ڈالیں، اور راتوں کو اللہ سے مانگنے کی۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا، جو مانگے حل من سائل حل من مستغفر، اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، جو مانگے میں دے دوں، مغفرت مانگے تو مغفرت دے دوں۔ تو بھائیوں پچھلی راتوں کو اٹھنے کی عادت ڈالیں، اور اگر پچھلی راتوں کو اٹھنے کی عادت بنے گی تو دن میں حشاش بشاش رہے گا، روح بھی تازہ، جسم بھی تازہ، تندرستی بھی صحیح، اور پھر اللہ سے جو مانگ لے گا تیرے کام رات کو اللہ کر دے گا۔ راتوں کو اٹھنے کی عادت ڈالنے، بولو بھائی کرنے کی ہے نا؟
ارے بولو اٹھنا چاہیے. جب نبی پر تو فرض تھی تہجد، لیکن امت پر فرض نہیں ہے، لیکن سنت تو ہے. جان دن کی محنت میں، جان رات کی دعا سے پیدا ہوتی ہے، رات کے اٹھنے سے. رات کی آہوزاری سے دن کے کاموں میں جان پیدا ہوتی ہے. راتوں کو آہوزاری خدا کے سامنے اپنی بے بسی و بے کسی، اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اپنے گناہوں کا رونا وہ تو بڑا پسند ہے. راتوں کو رونا، اٹھنا، بانگنا. اسی طرح میرے دوستو، میں کہہ رہا تھا ہمارے گھروں میں لباس سنت کے مطابق ہو. پتہ نہیں کیسے دنیا میں کیسے لباس چل رہے اور کیسے فیشن چل رہے. لوگ فیشن کے گھر والی پوچھتے تم وہاں گئے تو فیشن لائے؟ ارے حضرت عائشہ کا فیشن، حضرت فاطمہ کا فیشن کون سا ہے؟ مدینہ پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک قمیص تھی جس پہ 150 لڑکیوں کی شادی اس قمیص سے ہوئی. کہتا سادہ زندگی تھی، شادی سیدھی سادی. آج تو شادی ماشاءاللہ 300 جوڑے 500 جوڑے بیٹی کو دے رہے اور اتنا خرچہ کر رہے. حالانکہ اگر سنت کے مطابق شادی کریں گے تو بچا مال لگاؤ اللہ کے دین پہ. نام نمود کے چکر میں رہیں، شہرت نہ آئے. آدمی تو شہرت سے بچے، شہرت سے عمل کی جان نکل جائے گی، اور تو جانے تیرا رب جانے. تو معاشرے میں لباس بھی سنت کے مطابق. گھر کے اندر کا بچوں کی تربیت، بچوں کو اللہ کا نام سکھا. پہلے بچوں کی تربیت کرتے تھے گھروں میں. یہ جتنے انبیاء اور اولیاء صلحہ پیدا ہوئے، ان کی تربیت ان کے ماؤں نے کی ہے. گھر کے ماحول میں بعض عورتیں کہنے لگے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں دیا بچے کو. کیسی مائیں ہوں گی؟ مولانا الیاس کے زمانے میں کہنے لگے گھر والی 40 پارے قرآن پاک کے روز پڑھتی تھی. کیسی اولاد ہوگی ان کی؟ ہمارے گھروں میں گھر کا معاشرہ ہمارا صحیح ہو. یہ جتنے فیشن ہیں، ان فیشنوں سے گھر کو پاک کر. گھروں میں چون کا مربع اور علائیں اور بلائیں ساری چیزوں سے گھر میں سادگی لا. سادگی تو نبی کے گھر کا تحفہ ہے، اور فیشن تو یہود و نصارہ گھر کی گندگی ہے. گھروں میں سادگی آئے، مجاہد و جفا کشی آئے. گھروں میں بیٹھ کر کے ہمارے ایمان اعمال کے تذکرے ہوں، ہمارے گھروں میں دین کے تذکرے، ایمان کے، آخرت کے تذکرے ہوں. دنیا کی باتیں نہیں، آخرت کے تذکرے، جنت، دوزخ، قبر، حشر، آخرت. گھر کی تعلیم اور گھر کے اعمال تو ہے. اس لیے بڑے حد فرماتے میں تو چاہتا ہوں مسلمان کا گھر مدرسہ بنا ہوا ہو، روزانہ گھر میں سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے. تو گھر میں در و دیوار سے ٹپکے کہ مسلمان کا گھر ہے. گھروں کے اندر میں در و دیوار سے ٹپکے اور مسلمان کے چہرے سے ٹپکے، اس کا تعلق اللہ سے ہے. جب راتوں کو تو اٹھے گا، روئے گا اللہ کے سامنے، تو تیرا چہرہ اس وقت میں یاد دہانی کرا دے گا یہ اس کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ہے. گھر میں فیشن سے، الاؤں بلاؤں سے اپنے کو بچانا، گندے ماحول سے بچانا، پاکیزہ ماحول گھر میں بنے. اور ہمارے اندر بھی، اس کے اندر بھی سادگی سے محبت اور تعلق. مال ہے تو اللہ کے نام پہ لگا. ہمارا معاشرہ، ہمارا رہن سہن یہ اسلامی بنے سنت کے مطابق. گھر میں ایک ایک چیز معلوم کر سنت کیا ہے. کھانے کی سنت کیا، سونے کی سنت کیا، پہننے کی سنت کیا، چلنے کی سنت کیا، میرے آقا کی سنت کیا کیا ہے. ایک ایک بات سنت کے مطابق کر. کافی سالوں کے بعد ہم سن 75-76 میں گئے تھے مکہ مکرمہ. تو کہتے اس وقت ایک آدمی آیا اور اس نے نیا نیا ایمان والا تھا، اس نے کھجور نہیں کھائی. کہنے لگا مجھے پہلے بتاؤ اللہ کے نبی کھجور کھاتے کیسے تھے؟ پہلے کھا کر بتاؤ تو اس طریقے کھاؤں گا، ورنہ کھجور نہیں کھاؤں گا میں. واہ، کتنی محبت اپنے نبی سے ہے. ہم ایک ایک چیز معلوم کریں حضور کی، حضور کی اداؤں کی نقل اتارے. صحابہ نے نقل اتاری ساری، ہمیں تو حکم دیا نقل اتارنے کا. گھروں میں ہمارا معاشرہ سدھرے.
ہمارے معاملہ سدھریں، ہمارا لین دین صحیح ہو، اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہمارا مزاج دعوت کا بنے۔ اب تو یہ کہ اگر چلے 4 مہینے کی تشکیل کرو تو گھر پوچھنے جائے گا بی بی جی سے، بی بی جی جاؤں کہ نہیں جاؤں، اور بی بی جی تھوڑی کہے کہ تم جاؤ، ہاں وہ کہے کہ بیٹھ جا یہاں، اور جس کا ذہن نہیں بنا وہ تو کہے گی اچھا تو جا چلے میں، تیرے بچے ساتھ لے جا، میں جا رہی ہوں میری اماں کے یہاں، السلام علیکم۔ نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، تبلیغ اتنا بھوڑا تھوڑی تو بلوا قابو میں آ جاؤں گا۔ اگر ذہن نہیں بنا گھر میں بی بی جی کا تو پھر تو آپ کو یوں دکھا دے گی۔